اپنے لیے کفن تیار کر کے رکھنا کیسا ہے اور اپنے لیے قبر کھدوا کے رکھنا کیسا ہے، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بہت ہی اچھی معلومات حاصل کریں گے، اور یہ معلومات وہ ہے جو مدنی چینل کے اوپر امیر اہل سنت سے سوالات اور جوابات کی شکل میں ہم سنتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر بہت ہی اچھی معلومات ہے، ویڈیو کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سماعت کیجئے۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ آپ بھی درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر اہل سنت سے سوال کیا گیا کہ اپنے لیے پہلے سے کفن تیار رکھنا کیسا ہے، نیز قبر پہلے سے کھدوا کر رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، اپنے لیے پہلے سے کفن تیار رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں ایک مستقل باب باندھا ہے جس کا نام ہی یہ رکھا ہے، من استعد الکفن فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ينکر علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس نے کفن تیار رکھا اور آپ نے اس پر انکار نہ فرمایا۔ اس باب کے تحت ایک حدیث پاک نقل فرمائی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے صاحب جود و نوال رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کفن کے لیے چادر مانگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دی اور اس سے منع نہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں خوبصورت بنی ہوئی حاشیہ والی چادر لائی۔ تمہیں معلوم ہے کہ کون سی چادر تھی؟ لوگوں نے جواب دیا، وہ تہبند ہے۔ کہا، ہاں۔ اس عورت نے عرض کی، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چادر کو ازار بنا کر ہمارے پاس تشریف لائے تو فلاں صحابی نے اس چادر کی تعریف کی اور کہا کہ کتنی اچھی ہے، یہ مجھے پہنا دیجئے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی، اور پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سائل کو منع نہیں فرماتے، اس کے باوجود تم نے چادر مانگ لی۔ تو اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ چادر میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگی بلکہ اس لیے مانگی کہ میں اس مبارک چادر کو اپنا کفن بناؤں گا۔ حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مبارک چادر ان خوش نصیب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن بنی۔ معلوم ہوا کہ کفن پہلے سے تیار رکھا جا سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کفن کے لیے چادر مانگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سے منع نہیں فرمایا بلکہ چادر عطا فرما دی۔ مگر قبر پہلے سے نہیں بنانی چاہیے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ کفن پہلے سے تیار رکھنے میں کوئی حرج نہیں اور قبر پہلے سے بنانا نہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی۔ البتہ بعض بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم نے
اپنا محاسبہ کرنے اور دل کو نرم رکھنے کے لیے قبر کھدوا کر رکھی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی، جب کبھی اپنے دل میں سختی پاتے تو اس میں لیٹ جاتے، اور جب تک اللہ عز و جل چاہتا اس میں رہتے۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرماتے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے رب، مجھے واپس پھیر دیجئے، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔ اسے دہراتے رہتے، پھر خود کو مخاطب کر کے کہتے: اے ربی، تیرے رب نے تجھے واپس بھیج دیا ہے، اب عمل کر۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی مذکور ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا کرنے والے کو اجر دیا جائے گا۔ پھر امیر اہل سنت سے سوال کیا گیا کہ فکر مدینہ کسے کہتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اپنا محاسبہ کرنے کو فکر مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ انسان اخروی اعتبار سے اپنے معمولات زندگی پر غور کرے، پھر جو کام اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہوں انہیں درست کرنے کی کوشش میں لگ جائے، اور جو کام اخروی اعتبار سے نفع بخش نظر آئیں ان میں بہتری کے لیے اقدامات کرے۔ فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے نیک اعمال بجا لانے کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور گناہوں پر ندامت ہوتی ہے، تو یوں انسان کو سابقہ گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی اچھی باتوں کے بارے میں سوچنے سے ان پر عمل کی ترغیب ملتی ہے، اور برائیوں پر نادم ہونے سے ان سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو فکر مدینہ کرنے اور اس کے ذریعے اپنی قبر و آخرت بنانے والوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک بہترین نصیحت بنیاد ہے کہ 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو۔ نمبر 1 جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، نمبر 2 صحت کو بیماری سے پہلے، نمبر 3 مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، نمبر 4 فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور نمبر 5 زندگی کو موت سے پہلے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی فکر دل میں اندھیرا جبکہ آخرت کی فکر روشنی اور نور پیدا کرتی ہے۔ پھر امیر اہل سنت سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، یہ کہاں تک درست ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد معین کرنا جائز نہیں۔ تعداد معین کرنے کے بجائے یوں کہا جائے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 52 پر ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں، کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں، اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ایمان ہے۔ امیر اہل سنت سے سوال کیا گیا کہ آواگون کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، غیر مسلموں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ بدن انسان کا ہو یا کسی جانور کا، اسے آواگون کہتے ہیں۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 103 پر ہے کہ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگون کہتے ہیں، محض باطل
اور اس کا ماننا کفر ہے۔ اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی امجدیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس قول سے ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص تناسخ یعنی آواگون کا قائل ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اپنے اعمال کے مطابق بار دیگر یعنی دوسری بار پیدا ہونا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر اعمال اچھے ہوں تو اس کی روح اچھے جسم میں جنم لیتی ہے، اور برے اعمال ہوں تو جانور وغیرہ کے جسم میں جنم ہوتا ہے۔ یہ تناسخ ہے، اور تناسخ کا قول باطل محض ہے۔ مسلمان تو مسلمان کسی اہل کتاب یہودی و نصارہ کے نزدیک بھی درست نہیں۔ قرآن کا حکم تو یہ ہے کہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ترجمہ کنز ایمان، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اور فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ترجمہ کنز ایمان، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھیر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے، یعنی مرنے کے بعد پھر زمین سے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ مرنے کے بعد بعث یعنی اٹھنا ہوگا، اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، نہ یہ کہ ایک روح متعدد اجسام سے لیتی رہے۔ بعض اوقات عورتیں غصے میں آ کر بچے کو کہہ دیتی ہیں کہ کون سے جنم میں سدھرے گا۔ معاذ اللہ، یہ غیر مسلموں سے سیکھا ہے، کیونکہ اسلامی عقیدے میں ہر ایک کا ایک ہی بار جنم ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اسلامی عقائد و معاملات سیکھنے اور پھر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر امیر اہل سنت سے سوال کیا گیا کہ دنیا کے تمام پانیوں میں کون سا پانی سب سے افضل ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ دنیا کے تمام پانیوں میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانی انگلیوں سے نکلا ہے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب الاشباہ والنظائر میں ہے کہ جو پانی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا وہ پانی تمام پانیوں سے افضل ہے۔ اس کی شرح میں حضرت سیدنا علامہ شیخ احمد بن محمد حموی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام پانیوں میں سب سے افضل وہ پانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا، اس کے بعد آب زمزم، اس کے بعد آب کوثر، پھر اس کے بعد دریائے نیل کا پانی افضل ہے، اور اس کے بعد باقی نہروں کا پانی افضل ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آب زمزم سارے پانیوں سے حتیٰ کہ جنت کے کوثر و سلسبیل سے بھی افضل ہے، ورنہ فرشتے کوثر لاتے اور کیوں نہ ہو کہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے، اس لیے افضل وہ پانی ہے جس کے چشمے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے چھوٹے۔ اس پانی سے بھی افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ شریف کا لعاب ہے کہ ان دونوں پانیوں کو حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلنے والا پانی دنیا کے تمام پانیوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ اس معجزے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب کہ عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا
اور لوگوں نے پانی تلاش کیا تو نہ پایا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا پانی لایا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں اپنا دست اقدس رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس سے وضو کریں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پھوٹ رہا ہے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کر لیا۔ اس عظیم الشان معجزے کی عکاسی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ پھر امیر اہل سنت سے سوال کیا گیا کہ مچھلی کا خون پاک ہے یا ناپاک؟ آپ نے ارشاد فرمایا مچھلی کا خون پاک ہے، کیونکہ وہ بظاہر خون ہے مگر حقیقتاً خون نہیں ہوتا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹمل اور مچھر کا خون پاک ہے۔ امیر اہل سنت سے پھر سوال کیا گیا اگر دھوبی کے یہاں سے کپڑا تبدیل ہو کر آیا تو اسے پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایسا تبدیل شدہ کپڑا نہیں پہن سکتے کہ یہ حرام ہے، اور ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ شریف میں جلد 7 صفحہ نمبر 258 پر ہے کہ بدلا ہوا کپڑا پہننا مرد و عورت سب کو حرام ہے اور اس سے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ امیر اہل سنت سے پھر سوال کیا گیا کہ کھرچن کھانا کیسا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کھرچن کھانا سنت ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھرچن کھانا پسند فرماتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ہماری پسند۔ جب ہانڈی پکائی جاتی ہے تو غذائیت نیچے کی طرف اترتی ہے، لہٰذا کھرچن میں زیادہ غذائیت ہوتی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہانڈی کی کھرچن لذیذ بھی ہوتی ہے اور زود ہضم بھی۔ تمام ہانڈی کی طاقت ایک طرف اور کھرچن کی طاقت ایک طرف، غرض یہ کہ چاول وغیرہ کی کھرچن میں بہت خوبیاں ہیں۔ پھر امیر اہل سنت سے سوال کیا گیا کہ دعا میں اکثر لوگ ادھر ادھر دیکھتے اور ناخن وغیرہ سے کھیلتے نظر آتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہو تو بیان فرما دیجیے۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا جب اتنی عظیم الشان عبادت ٹھہری تو پھر شیطان کیوں نہ اس عبادت میں خلل انداز ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ شاذ و نادر ہی کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو دعا کے ظاہری و باطنی آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے دعا مانگتا ہوگا۔ یاد رکھیے دعا مانگتے وقت ادھر ادھر دیکھتے رہنا اور ناخن وغیرہ سے کھیلتے رہنا لاپرواہی اور غفلت کی علامت ہے، لہٰذا جب بھی دعا مانگے تو ظاہری بدن کی عاجزی و انکساری کے ساتھ ساتھ دل بھی حاضر ہو اور دعا کی قبولیت کا یقین ہو، کہ حدیث پاک میں ہے اللہ عز و جل سے دعا کرو قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ عز و جل کسی غافل کھیلنے والے کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ دوران دعا ادھر ادھر دیکھنے سے بچیے کہ دعا میں ادھر ادھر دیکھنے سے زوال بصر یعنی نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر امیر اہل سنت سے دعا کے متعلق سوال کیا گیا کہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے 4 طریقے پیش خدمت ہیں۔ جب بھی دعا مانگیں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، یا کاندھوں کے سیدھ میں رہیں، یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں
آسمان کی طرف کھلی رہے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا چوتھا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہاتھ اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے، مگر قمیض یا کرتے میں یہ ممکن نہیں، برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ کرتا مبارک بھی زیب بدن اطہر فرماتے تھے، مگر بارہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے کی جگہ چادر شریف ہی لپیٹ لیتے۔ وصال ظاہری کے وقت بھی جسم منور پر چادر شریف تھی اور تہبد اطہر تھا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا۔ انہوں نے یمن کا بنا ہوا ایک موٹے کپڑے کا تہبند نکالا اور ایک چادر نکالی جس کو ملبدہ کہا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دو کپڑوں میں وصال فرمایا، لہٰذا چادر مطہر یعنی جب زیب بدن اطہر ہوتی اور مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں اگر دست انور سر معمبر سے اوپر اٹھاتے تو بغل منور کی سفیدی ظاہر ہو جاتی۔ پھر امیر اہل سنت سے سوال کیا گیا کیا نابالغ ایصال ثواب کر سکتا ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ جی ہاں کر سکتا ہے، نابالغ فائدے میں رہتا ہے، اس کے گناہ بھی نہیں لکھے جاتے اور اس کی نیکیاں مقبول ہیں۔ اس پر وضو لازم ہے نہ غسل، وہ ابھی ان احکام کا مکلف نہیں ہوا۔ ہاں اسے نماز کے لیے وضو کرنے کا کہا جائے تاکہ اس کی عادت پڑ جائے۔ فتاوی فقیہ ملت میں ہے کہ نابالغ اپنے اوراد و وظائف اور قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب دوسرے کو پہنچانے کے لیے جس کو چاہے دے سکتا ہے کہ اس میں نابالغ کا کچھ نقصان نہیں ہے۔ پھر امیر اہل سنت سے سوال کیا گیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی جان اور نانی جان کا نام کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی جان کا نام فاطمہ بنت عمر بنت عائز بنت عمران اور نانی جان کا نام برات بنت عبد العزا بن عثمان ہے۔ جی محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہم نے بہت ہی اچھی معلومات پر یہ ویڈیو بنائی۔ یہ معلومات وہ تھی جو امیر اہل سنت سے مدنی چینل پر مدنی مذاکرے میں سوالات ہوتے ہیں اور آپ ان کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ یقیناً آپ نے سنے ہوں گے اور آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، علم دین کے بارے میں اچھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہم روزانہ کے طور پہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گی۔